الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایمان والا بن جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان ہے تو ساری چیزیں ہے، اور ایمان نہیں ہے تو آپ یقین مانیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس کے لیے آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ موت تک ہم کو ایمان کے ساتھ لے جائیں اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے پر ہو۔ ہاں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر ایمان کے ساتھ محبت مل جائے تو کیسا لگے؟ ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت اپنا عشق دے دے تو کیا ہی مزہ آئے گا۔ تو سوچ رہے کہ کچھ محبت پر بات ہو جائے، بہت طاقتور چیز ہے محبت جو ہے، بہت طاقتور چیز ہے۔ اچھا پتہ ہے، محبت جو ہے نا، محبت یہ خالی الفاظ نہیں ہے، اس میں بہت طاقت ہے۔ جو شدت سے چاہت ہوتی ہے نا کسی کے لیے، تو وہ سامنے والی کے لیے کچھ بھی کروا دیتی ہے۔ ایک ناجائز محبت ہے۔ دنیا کے اندر دیکھتے نا، لڑکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، لڑکیوں کو لڑکوں سے محبت ہو جاتی ہے، تو حالانکہ یہ جھوٹی محبت ہے۔ نکاح سے پہلے محبت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہم اٹریکشن بولتے ہیں، وہ اٹریکشن ہی ہے۔ نکاح کا تصور جو ہے وہ نکاح کے بعد ہی محبت کا تصور ہے، کیونکہ نافرمانی میں کبھی بھی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو اور اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت ڈالے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ تو کسی کی بھی محبت نہیں ہو سکتی، والدین کی محبت نہیں ہو سکتی، ماں باپ کی محبت نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ اگر نافرمانی کر رہے ہو تو آہستہ آہستہ سب کے دلوں سے اللہ رب العزت آپ کی محبت ختم کر دیں گے، آپ کی عزت ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت، ہاں، تو ایک ناجائز محبت ہے جس کو ہم اٹریکشن بولتے ہیں۔ لفظ محبت بھی کہنا مجھے مناسب نہیں لگتا ہے، وہ اٹریکشن رہتا ہے ایک۔ تو وہ اٹریکشن جو ہے، اس کے اندر بھی ایک انسان جو ہے وہ سامنے کے لیے، سامنے والے کے لیے کیا ہی کچھ نہیں کر لیتا ہے بیچارہ، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو۔ لیکن چونکہ محبت کا بھرم رہتا ہے تو وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ آپ سوچو کہ اگر حقیقت والا عشق اور حقیقت والی محبت آ جائے تو کیسی مزہ ہے، کیسی مزہ آئے۔ سوچو تھوڑی دیر کہ آپ اللہ رب العزت کی اوریجنل محبت میں ہو اور آپ سجدے میں جا رہے ہو، اور آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اللہ کی قدرت کا پورا ایک ذہن میں تصور آ رہا ہے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں۔ اور میں اللہ، علماء نے کیا لکھا ہے بتائیں، کہ پورے دن میں اللہ رب العزت اپنے نام لینے کی بھی اگر توفیق دے دے نا، تو اس سے بڑی سعادت کی بات نہیں ہے، چاہے وہ جان کر ہو چاہے وہ انجانے میں ہو۔ آپ کو پتہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ غفلت کے ساتھ ذکر کریں گے تو کیسا مزہ، آٹومیٹک ذکر کریں گے تو کیسا مزہ، منہ پہ چالو ہے، دھیان ہی نہیں ہے تو کیسا مزہ۔ تو مجھے ایک بات ہے، یعنی میرا بھی ایک سوال ہے کہ اگر غفلت میں زہر پی لے تو مریں گے نہیں مریں گے؟ غفلت میں اگر آپ نے الٹی چیزیں کھا لی ہے تو آپ کو اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غفلت میں کھا لی ہے، غفلت میں زہر پی لیے، غفلت میں صبح کی دوا شام کو، شام کی دوا صبح میں پی لیے، اثر ہوگا؟ تو جب وہ اثر ہو سکتا ہے تو اللہ کا نام آپ کو اثر نہیں کر سکتا؟ ہاں، سمجھنے والی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ ایک دلی وہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو خالی بیان کرنا، بولنا اور یہ سب نہیں، اس کو اوریجنل سمجھا جائے کہ محبت بہت بڑی چیز ہے۔ اور محبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا، وہ ایک نیکسٹ لیول ہے۔ اچھا، محبت جو ہے
آپ صرف لفظ محبت بول کر چھوڑ نہیں دو. آپ کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ محبت کے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. محبت آٹومیٹک نہیں ہوئیں گی. آپ بولو کہ بیٹھے بیٹھے محبت ہو جاوے تو ایسا کبھی نہیں ہوئے گا. آپ کو محبت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. ہاں، آپ محبت کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آپ اللہ رب العزت سے محبت کے دعوے کرتے ہو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پہ بھی نہیں اٹھ پا رہے ہو. تو یہ کون سی والی محبت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہو اور اب گالیاں بھی دے رہے ہو. تو یہ کون سی والی محبت ہے؟ آپ زبان سے گناہ کر رہے ہو اور آپ کو افسوس نہیں ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں ادھر ادھر ہو رہی ہے، آپ کو افسوس نہیں ہو رہا ہے، آپ کے کان جو ہے گناہوں میں مبتلا ہے، آپ کو افسوس نہیں ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس پر آپ کو افسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے. تو یہ کون سی والی محبت ہے جو نہ کام کا بنا رہی ہے بلکہ اور زیادہ گناہوں میں مبتلا کر رہی ہے؟ تو اس لیے ایک آسان سی مثال ہے کہ میں اگر آپ کو یہ بول دوں کہ آپ کو چرچ گیٹ جانا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈھونڈتے پھرتے کہیں نہ کہیں جا کر آپ پہنچو. ممکن ہے کہ صحیح جگہ پہنچو، ممکن ہے کہ آپ یہاں نئے آئے ہو، غلط ٹرین میں چڑھ گئے، آپ ابھی چرچ گیٹ کی جگہ ویرار چلے جاؤ. ہاں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی آپ کو یہاں سے جانا ہے، پلیٹ فارم نمبر 2 سے آپ کو ٹرین ملے گی، آپ کو سیدھا آپ کو چرچ گیٹ لے جائیں گی. آپ وہاں پر اتر جانا، فلانے بندے سے آپ کی ملاقات ہوئیں گی. تو اگر میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں پوری محبت کا، تو آپ کے لیے چلنا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایسے ہی اللہ سے محبت جو ہے اس کے بھی اسباب ہیں، اور اسباب اختیار کرنا چاہیے. کہ میرے کو اگر اللہ رب العزت سے محبت کرنی ہے تو میرے کو وہ سبب اختیار کرنا ہے. بغیر سبب کے تو میں کیسے اللہ سے محبت کر سکوں گا؟ تو علماء نے اس کے لیے سبب لکھے کہ کتنے چیزیں ایسی ہے کہ جس کے اندر اللہ کی محبت بندے کو آسانی سے مل سکتی ہے. تو اس کے اندر پہلا جو سبب ہے وہ اللہ کا ذکر کا اہتمام ہے. کیا آپ اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرو. اچھا، ذکر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ایک تو وہ ہے جو ہم تسبیحات لے کے گھومتے ہیں، ہے نا، اور ہم پورا اسی کو ذکر سمجھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر دھیان کے ساتھ تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ذکر ہے یہ بھی. ایک وہ بھی ذکر ہے کہ آپ بازار میں ہو، آپ کالج میں ہو، آپ دکان پر ہو، آپ کہیں پر بھی ہو، لیکن آپ جو ہے وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو. یہ ذکر ہے. ذکر چھوٹا سا نہیں ہے، اس کا چھوٹا سا مطلب نہیں ہے، ذکر کا مطلب بہت بڑا ہے، بہت بڑا. تو ہر وہ چیز جس میں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے یہ ذکر ہے. اچھا، بنسبت اس کے کہ آپ نے ماشاءاللہ تسبیحات پڑھی مسجد میں بیٹھ کر دھیان سے، اور وہ تسبیحات جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر ہی نہیں کری. کیوں؟ اس لیے کہ وہی دھیان کے ساتھ آپ نے جان بوجھ کے دکان پر آ کر جھوٹ بولا، اور جھوٹ کے ذریعے سے جانے والی کمائی آپ کو کہاں سے کیا دلائیں گی؟ کچھ بھی نہیں دلائیں گی. اس کے لیے آپ یہ سوچو کہ وہ ذہن اور وہ دھیان جو آپ کو 24 گھنٹے ملے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین ترکیب بتائی. دیکھو، ایک ترتیب بتائے. آپ رات سوئے ہیں، دعا پڑھے، دعا میں اللہم بسمک اللہ اللہ. صبح اٹھے سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا اللہ. اب آپ وضو کر رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایک وقت متعین نہیں کر دی کہ اسی میں خالی ذکر کرنا ہے، بلکہ ہو ایسا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہر تھوڑی تھوڑی دیر پہ اللہ رب العزت آپ کو ہماری طرف اپنی طرف متوجہ کر رہے. ہر تھوڑی تھوڑی دیر پہ آپ دیکھو، کوئی بھی کام کرو، ہر کام سے پہلے ہم کو کیا کہا گیا ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرو. ہر کام سے پہلے بسم اللہ. بسم اللہ کا بہت بڑا فلسفہ ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے. آپ کو پتا ہے کہ بسم اللہ سے ہونے والا کام جو آپ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے، اس کام پر غور کرو کہ وہ کام آپ تک پہنچتے پہنچتے اللہ رب العزت نے کتنی ساری چیزیں ایسی تھی جو آپ کے بس کی نہیں تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے آپ تک پہنچائی. کھانے کا ایک نوالا،
آپ تک پہنچا. پتہ ہے کہاں کہاں سے وہ گزر کر آیا, کتنے ہاتھوں مر گیا, اور پھر آپ کے سامنے بالکل پکا پکایا آپ کی رزق کی شکل کے اندر آ کر رکھا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے کتنا اللہ نے ربوبیت کا نظام چلایا ہے. ایک گھٹ پانی, سوچو تو صحیح, اتنا بڑا سمندر, وہاں سے بادل, اور پھر بادل کا پورا نظام, اور پھر زمین پہ برسنے کے بعد زمین کچھ رکھ رہی ہے, کچھ پہاڑوں پہ اللہ رب العزت وہ کر رہے ہیں, اس کو جما رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. اب دیکھو, ایک وہ پانی کا قطرہ جو آپ تک پہنچا, آپ نے اس کو کتنے آسانی سے پی لیا. اچھا, پینے کے بعد بھی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. بہلول رحمۃ اللہ علیہ اتنا مجذوب قسم کا تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ شدت کی پیاس لگی ہو. اصل میں ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے پانی منگا ہے. اب بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ جنگل میں ہو اور ساری چیزیں ایسی ہو کہ پانی ملنے پر ہی آپ کی جان بچ سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں, تو آپ اس پانی کے لیے کیا دے سکتے ہو؟ کہا کہ سلطنت ہو تو سلطنت بھی دے دوں گا, ایک پانی کے گلاس کے بدلے میں. تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ نے کہا ٹھیک ہے, بسم اللہ پڑھ کے پی لو. پانی پی لیے. پھر کہا کہ اگر یہ پانی نکلے ہی نہیں تو؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا, اگر یہ پانی نکلے نہیں اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اسی وقت نکل سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کتنا خرچہ کر لو؟ کہا کہ سلطنت ہوئی نہیں تو بھی دے دوں گا. بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی ایک نعمت کے بدلے میں آپ کی پوری سلطنت چلی جائے گی. ایک نعمت. اب آپ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی نعمتیں دیا, کتنی نعمتیں. یہ تو کھانے پینے کی بات ہے. لباس, آپ کا بدن چھپ رہا ہے, آپ کی یہ 5 انگلیاں ہیں نا, یہ انگوٹھا نہیں ہوتا ہے نا, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ 4 انگلیاں جو ہے یہ کیا کام کی ہے. انگوٹھے کو اللہ رب العزت نے اتنا بہترین بنایا ہے. ایک ساتھی ہے, وہ کسی حادثے میں ان کا انگوٹھا چلا گیا, تو وہ اب بیان میں بولتے ہیں کہ جب تک انگوٹھا تھا تب تک احساس تھا کہ یہ کتنا کام کا ہے. آج نہیں ہے انگوٹھا, کسی کے پاس ہاتھ ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک عجیب بات لکھی, کہا کہ میں بچپن میں رو رہا تھا کہ میرے پیر پہ چپل نہیں ہے, تو روتے روتے میں دمشق کی جامع مسجد پہ چلا گیا. اب میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ میرے پیر پہ تو چپل نہیں ہے, لیکن سامنے والے کا تو پیر ہی نہیں ہے. اللہ نے ہم کو کتنی نعمتیں دیا ہے. اچھا, یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے, اور ہم پیدا ہونے سے لے کے موت تک یوز کر رہے بھائی. اور یعنی بومبے کی زبان میں بولتے ہیں نا, فٹے تک یوز کر رہے. ہاں, کوئی بھی کورونا کے ٹائم پہ جب آکسیجن لگ رہے تھے نا, تب سانس کی قدر ہو رہی تھی کہ یار آکسیجن لگ رہے, آکسیجن کے پیسے بھی ہے. اللہ رب العزت نے جس دن سے پیدا کیا آج تک آکسیجن چل رہا ہے. کوئی حساب کتاب, کوئی بل. پانی, کھانا, ہوا, نکلتا ہوا سورج آپ کی خدمت. اللہ کے یعنی حدیث قدسی ہے, خلقتک لعبادتی فلا تلعب. میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا, تو کھیل تماشے میں زندگی من برباد کر. اللہ رب العزت کہہ رہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا نہیں. ایک بادشاہ وقت تو اعلان کر دے کہ میرا خاص آدمی ہے, تو کیسا پراؤڈ فیل ہوتا ہے نا. ویسے ایک اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان میں نے تجھے اپنے لیے بنایا. ہاں, اور اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تب تک کائنات کا نظام چلے گا, اور اگر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہا تو ساری کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا. ایک ایمان والا اتنا قیمتی ہے. اچھا, اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ گنہگار ہوں گا کہ نیک ہوں گا, وہ بھی نہیں. ایمان والا ہے نا, اللہ کو ایک مانتا ہے, اللہ کے نبی کی بات کو مانتا ہے, تو اس کے لیے پوری کائنات کا نظام اللہ رب العزت چلا رہے ہیں.
یعنی سورج بھی اگ رہا ہے صرف اس کی وجہ سے. یہ تو اور بات ہے کہ ہم بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ابھی تو میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے, ابھی تو میرا کیا ہوگا. تو آؤ پھر آپ کا ہاتھ نکال کر دو 2 کروڑ روپے کے بدلے میں دوں گے. ارے نہیں, کہ میرا ہاتھ ہے, آنکھیں نکال کر دے دو. اپنے آپ کو اتنا کم قیمتی سمجھتے ہو تو لاؤ دونوں ٹانگ نکال کے دے دو, اندر سے گردے پھیپڑے نکال کے دے دو. نہیں, کیوں؟ اللہ نے کتنا قیمتی بنایا ہے آپ کو. لیکن ہم چونکہ ماحول ہے نا دنیا میں, تو ہم چونکہ لوگوں کی باتیں سن کر ہم کو ایسا لگنے لگا کہ باہر جو چیزیں وہ بہت قیمتی ہے. ہم قیمتی نہیں ہے. نہیں, آپ بہت قیمتی ہو سر, آپ بہت قیمتی ہو, اور آپ کی قیمت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. ہاں, جس دن آپ اپنی قیمت پہچان لو نا, اس دن سے آپ کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ اپنے آپ کو پہچاننے کا ہے. دنیا میں آنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کیا معلوم ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو. آپ اپنی قدر و قیمت تو دیکھو. اللہ نے آپ کے نظام کو کیسے بنایا ہے. پانی کا گھونٹ آپ نے تو پی لیے, لیکن آپ پتہ ہے اللہ رب العزت نے آپ کی کتنی فکر ہے. اللہ رب العزت کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا ڈیزائن کیا آپ کو معلوم ہے؟ وہ پانی جو اندر جائیں گا وہ الگ الگ جگہوں سے ہوتے ہوئے بدن کو طاقت بھی دے گا, اور ایکسٹرا جتنا بھی خراب چیز ہوئیں گی وہ پانی لے کے باہر بھی نکل جائے گا. چاہے آپ جاگ رہے ہو چاہے آپ سو رہے ہو. فیسلٹیز تو دیکھو, معدہ اپنا کام کر رہا ہے, جگر اپنا کام کر رہا ہے, دل اپنا کام کر رہا ہے, سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے, سب آپ کی خدمت کے لیے لگے ہوئے. خالی دل اگر آرام کر لے ہوئے تو ہوائیں سانس تھوڑی سی آرام کر لے ہوئے تو اپن جی پائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہمارے اللہ کو پہچانیں, اور پہچاننے کی بنیاد ہی محبت ہے. اگر میں سامنے والے کو جانتا ہی نہیں, اس کو پہچانتا ہی نہیں, تو اس سے محبت کیسے ہو سکتی یار میرے کو؟ یہ تو ابھی الگ ٹرینڈ نکلا ہے کہ پیسہ دیکھ کے محبت ہو رہی ہے, کلر دیکھ کے محبت ہو رہی ہے, ڈیزائن دیکھ کے محبت ہو رہی ہے, مال دیکھ کے, گھر دیکھ کے محبت ہو رہی ہے. یہ سب محبت کی چیزیں نہیں ہے, یہ سب چھوٹنے والی چیزیں ہے. یہ سب چھوٹنے والی چیزیں. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, ان کے بازو میں سے ایک بہت متکبر آدمی گیا, تو کچھ مسئلہ ہوا, تو چونکہ مرا ہوا ہے, I am something, تو اس نے کہا وہ اللہ والے سے, جانتے نہیں ہو میرے کو, تم کون ہو؟ تو اللہ والے نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں تجھے میں. کون ہوں میں؟ کہا کہ جس وقت تو پیدا ہونے والا تھا نا, اس وقت ایک گندا قطرہ تھا, کپڑے پہ لگ جاتا تو کو دھونا پڑتا. تیری ابتدا اتنی گندی تھی کہ تو پاک بھی نہیں تھا. ابتدا کے اعتبار سے یہ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے کو خوبصورت بنایا, ورنہ تیری کیا حیثیت تھی؟ پھر کہا جب تو بن گیا تو تو اتنی گندگی لے کے ساتھ میں گھومتا رہا. پیٹ میں بھی گندگی ہے, ناک سے بھی نکلنے والی گندگی ہے, آنکھ سے بھی نکلنے والی گندگی ہے, اتنی ساری گندگیوں کے ساتھ تو چلا, اور مرنے کے بعد بھی تیرے اندر سے بدبو آنے والی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ نے حقیقت میں مجھے پہچان لیا. کچھ لوگ رہتے ہیں جن کو تھوڑی سی بات اللہ والے کی دل پہ لگ جاتی ہے, تو یہ حقیقت تھی کہ آپ کی ابتدا بھی گندی, زندگی بھی گندگیوں کے ساتھ چل رہی ہے, اور مرنے کے بعد بھی سڑنے والے. یہ بدن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے زندگی سے. ہاں, اچھے سے اچھا آپ کرو کہ اس کو اللہ کی عبادتوں میں کھپاؤ, اور اس کو اللہ کی عبادت کے لیے تھکاؤ, تو یہ بہترین ہے. ورنہ یہی آرام پرستی آپ کو اس کے یعنی سکون کے چکر میں اور اس کو آرام دینے کے چکر میں کئی مرتبہ ہم اللہ کو ناراض کر دیتے بھائی. اس لیے ہم کو تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ اللہ کو ناراضگی والی تو نہیں ہے. اس لیے محبت بہت ضروری ہے. کسی بھی چیز کے اندر کسی کے ساتھ بھی محبت ایک الگ ہی لیول ہے. کسی بھی کام کرانے کے لیے آپ بچوں کو چاکلیٹ دو, اور ماشاءاللہ محبت کے ساتھ دیکھو بچے بھی کیا نہیں کر لیتے آپ کے لیے. ہاں, اور آپ سختی کرتے رہو, تھوڑے ٹائم کے بعد باقی ہو جائیں گے, بغاوت کر دیں گے. اس لیے محبت, اور یہ محبت
کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو محبت ہے اس کے کچھ اسباب ہے. سب سے پہلا ذکر، جس پہ اپن بات کر رہے تو بات کرتے کرتے اپن پھر چلے گئے. ذکر جو ہے وہ ہر طرح کا 24 گھنٹے اللہ کا دھیان رہنا چاہیے، اور اس کے لیے روزانہ کی تلاوت کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. پتہ ہے ہمارے یہاں تو قرآن کریم جو رمضان میں نکلتا ہے تو پھر انشاءاللہ الحمدللہ واپس رمضان نہیں باہر آتا ہے. ہمارے یہاں تو اللہ رب العزت کے جو پیغامات ہیں اس کی ہمارے یہاں یہ قدر ہے. دوست کا میسج آ گیا 10 بار نکال کر دیکھے گا کس کا میسج آیا. کبھی یہ بھی تو دل میں آوے کہ یار اللہ رب العزت کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کم سے کم کبھی تو یہ دیکھو کہ یار قرآن کریم میں کیا ہے. نہیں ہے. قرآن کریم سیکھنے کا بھی شوق نہیں رہا. اب تو لوگ انگلش میں ٹرانسلیٹ پڑھتے ہیں. اللہ یعنی اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے. ہاں، لوگ ٹرانسلیٹ پڑھ رہے، وہ ہندی میں لکھا ہوا ہے ہندی میں پڑھ رہے. عربی نہیں آتی ہے پڑھنے، لیکن پڑھ رہے عربی ہے نا. ارے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ صاد ہے، سا ہے، سین ہے، کیا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم ہے. آپ وہ صحیح پڑھ رہے ہو. انگلش میں بھی سین ایسی آ رہا ہے، لیکن وہ صاد ہے، وہ سا ہے، وہ سین ہے، وہ کیا ہے آپ کو نہیں معلوم. آخری 10 صورتیں بھی ایسی چل رہی ہے. کئی مرتبہ تو حروف پتہ نہیں ہوتے اور پتہ نہیں کون سے حروف ادا ہو جاتے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو ہم کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو تو قرآن کریم بہت اہتمام سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ دل لگا کر پڑھنا چاہیے کہ یہی وہ کتاب ہے جس پر کامیابی کا دار و مدار ہے. ہاں، قیامت تک کے لیے. تو ایک قرآن کریم کا صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام، استغفار ہو، درود شریف ہو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کتنے اذکار ہے، اہتمام ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ زبان جو ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ زبان کے گناہوں سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. اور اگر زبان ذکر میں نہیں ہے تو زبان کسی نہ کسی کی یا تو اچھی بات میں ہوں گی یا کسی نہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہوئی ہے. کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا بہت مشکل کام ہے، آپ کو پتہ ہے. چلو بات ہے تو آپ کو ایک حدیث بھی سنا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک کا مفہوم ہے، خانہ کعبہ کو گرا دینا یہ چھوٹا گناہ ہے. خانہ کعبہ کو سمجھنا، بات کو، خانہ کعبہ کو گرا دینا یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن کسی ایمان والے کی عزت کے ساتھ، اس کی جان اور اس کے مال کے ساتھ کھیلنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ ہے. اور اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ہمارے یہاں تو ایک چلن ہے نا کہ مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں سمجھ میں آئے تو دوسرے مفتی صاحب پکڑ لو. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. مسجد کی ایک اینٹ گرا دو تو ہمارے یہاں فسادات ہو جاوے، لیکن وہی مسجد میں بیٹھ کے کسی بھی ایمان والے کی عزت اتار دو تو مزہ آتا ہے نا. ہاں، ایسا کیوں؟ یہ ساری چیزیں وہ ہے جب اللہ رب العزت کا انسان کو دھیان نصیب نہیں ہوتا ہے نا تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہے. اس کے لیے اپنی زندگی کے اعتبار سے کم جیسے آج پہلا سبب ہوا، انشاءاللہ آئندہ اپن ایک سبب لیتے رہ گئے. تو آج پہلا سبب کیا سیکھیں ہم کہ اللہ کی محبت اگر اپنے اندر پیدا کرنا ہو تو سب سے پہلا کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کا اہتمام. اور ذکر پورے 24 گھنٹے اللہ کے دھیان کے ساتھ چلنا، اللہ کے دھیان کے ساتھ چلنا. اور اس کے اندر ہمارے کو سب سے زیادہ مدد کیا کرے گا؟ صبح شام کی تسبیحات، مصنون دعاؤں کا اہتمام، اور اللہ نے کی دے تو قرآن کریم کی تلاوت. تھوڑا ترجمے کے ساتھ بھی ہوگا تو بہت مزہ آئے گا. ہاں، آپ کے علاقے کے اندر عالم ہے، آپ کے امام صاحب ہے، بیٹھ کر قرآن کریم سیکھو نا. فیس دے کے سیکھنا، فری میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، وہ فری کے کام کی اہمیت بھی نہیں ہوتی ہے. فیس دے کے سیکھنے کا اور اچھے سے بیٹھ کے سیکھنے کا. قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم بھائی آج آپ چلے گئے امام صاحب، میں نے آج ایک رکوع پڑھا ہے، میں نے پاؤں پارا پڑھا ہے، آپ میرے کو اس کا ترجمہ تھوڑا سا بتا دو، اس کا خلاصہ بتا دو. تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ایک ایمان والے ہونے کی حیثیت سے، ہاں، ایک ایمان والے ہونے کی حیثیت سے.
ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو نہیں کرنے کی ہم کر رہے ہیں، اور کرنے والی چیزیں ہم نہیں کر پاتے. اس لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کو اپنی حقیقی محبت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے.